ایک وعدہ مانگتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ جو آپ کو یہ کہہ دے کہ آگ لگا دو اپنے ملک کو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو، راستے روک دو، گھیراؤ کر لو، پیٹرول بامز پھینک دو، گولیاں چلا دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو، میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے بات کریے، اس بہکاوے میں کبھی مت آنا۔ اور اگر میری بات دھیان سے سننا، اگر یہ بات اچھی ہوتی، کسی کا ایندھن مت بننا، اگر یہ بات اچھی ہوتی تو آج وہ بچے معافی مانگ کے جیلوں سے باہر نہ آتے۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے جب ان کو معافی مانگنی پڑی، ان کا تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کسی کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن آج معافی مانگی، پبلکلی معافی مانگی، اپولوجائز کیا تو باہر آئے۔ کچھ بھی ہو جائے نا، ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں، ایک اپنا جو سٹانس رکھنا، اپنا ایک افیلیشن رکھنا، اپنی پولیٹیکل فلسفیز ہیں، پولیٹیکل بلیفز ہیں، وہ رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن تمیز تہذیب کے دائرے میں رہ کے بڑوں کی عزت کرنا، لوگوں کو نام لے کے بلانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خواتین کی، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کرنا، یہ بہت انہی اقدار کے ساتھ جو معاشرے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، جو ملک ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارا جو نیشنل ایتھکس ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کے ملک کے لیے کام ہو رہا ہے، کوئی آپ کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، تو آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ جتنے یہاں پر بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، سب پاکستان ہو، کیونکہ پاکستان کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، پاکستان کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں، اور اسی ذمہ داری کے ساتھ، اسی احساس سے ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ لوگ چلو گے تو میں آپ کو آن اوتھ کہتی ہوں، یہ ملک کو ترقی سے کبھی کوئی روک ہی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی۔ حامی و ناصر ہو، ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد اور شاباش۔ آپ کو پتہ ہے میں نے رانا سکندر کو کہا کہ ان بچوں کو اکنالجمنٹ آف دیئر میرٹ، ریکگنیشن آف دیئر میرٹ، ان کو گارڈ آف آنر ملنا چاہیے۔ تو جب آپ کو گارڈ آف آنر ملتا ہے، آنیسٹلی میرے لیے، مجھے آئی گیٹ گوز بمپس۔ اور وہ جو 3 دفعہ کہہ رہے تھے، پولیس کا دستہ جو تھا، پنجاب پولیس کا، وہ سلام 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 کہہ رہے تھے، وہ آپ کے ہارڈ ورک اور آپ کے میرٹ کو سلام کر رہے تھے۔ اور میں بھی جو آج یہاں پر آپ کے پاس آئی ہوں، میں آپ کے ہارڈ ورک کو، آپ کے میرٹ کو سلوٹ کرنے آئی ہوں۔ شاباش۔ والوں کو، فیملیز کو، اپنے والدین کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا۔ نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ موسم خراب ہے، بمپی فلائٹ ہوگی، ٹربولنٹ فلائٹ ہوگی، تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں بچوں سے ملنے جا رہی ہوں تو کہتے ہیں جاؤ اللہ کے حوالے، بچوں سے ضرور میری طرف سے بھی جا کے مبارکباد دینا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ اپنی زندگیوں میں خوب آگے بڑھو، خوب پڑھو لکھو اور خوب نام کماؤ۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ God bless you all and I love you all. Thank you very much. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگاؤ، آواز آنی چاہیے، گانا ہے پاکستان کا، اور صحیح آواز آنی چاہیے۔ ریڈی ہو؟ پاکستان جیتے رہو، خوش رہو۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپس پروگرام کی تقریب۔ آج میں آپ کو اس بات سے شروع کرتی ہوں کہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ عمران خان کے اوپر تاثر دیا جائے
کہ وہ بھی عمران خان بھی انہی کی طرح چاہ رہے ہیں کہ NRO لے کر باہر آئیں. آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ 1.5 سال سے نہیں 2.5 سال سے عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے سب نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان ملک چھوڑ کے چلے جائیں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان آہستہ آہستہ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں. پھر انہوں نے کہا آپ 2 سال کے لیے چلے جائیں. پھر 6 مہینے پہ آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اگر چپ رہیں ہماری حکومت چلنے دیں. انہوں نے ہر قسم کے اس قسم کے سیکنڈ ہینڈ مطلب ڈائریکٹلی تو نہیں کہا, ہمیں بھی کسی نے ڈائریکٹلی نہیں کہا, لیکن ہم اس قسم کے پیغام ہمیں بھی آئے ہیں, عمران خان کو بھی آئے ہیں. جب عمران خان اپنے کیسز کا 1.5 سال سے جیل میں بیٹھ کے سامنا کر رہے ہیں اور ہم ساتھ ان کے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عمران خان نے صبر سے کیسز کا سامنا کیا ہے, تو اب یہ کیوں تاثر دے رہے ہیں. اور عمران خان کو وکیلوں نے بھی آگے بتایا, ہم نے بھی ان کو بتایا کہ باہر میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے رابطے بیک ڈور اور چینل سے بھی ہو رہے ہیں. آج عمران خان کا پیغام میں آپ کو دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ واضح کر دیا ہے, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سوائے رابطہ کمیٹی کے جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, مذاکراتی کمیٹی جو ہے جو ان کا کام ہے رابطہ کرنا حکومت کی کمیٹی کے ساتھ, جن کی شاید 1-2 میٹنگز ہو بھی چکی ہیں, کہتے ہیں میں نے ان کو واضح طور پہ اپنا موقف دے چکے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم 1 مہینے سے ان کا موقف باہر لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے 2 ان کو پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے. ایک کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں. عمران خان آج سے نہیں کہہ رہے, عمران خان پچھلے 1.5-2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قائم کریں جو انویسٹیگیٹ 9 مئی کا بھی کرے گی, جو انویسٹیگیٹ جو آپ کے 26 نومبر ہے اس کو بھی کرے گی, اور جو بیچ میں جتنے لوگوں کو 10,000 12,000 جن لوگوں پہ FIR ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گی. دوسرا عمران خان کا مطالبہ ہے کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کو آپ رہا کریں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو کام ہونا چاہیے نہ NRO کے تھرو ہونا چاہیے, نہ بیک ڈور رابطوں سے ہونا چاہیے. ان کا خیال ہے کہ لوگ کسی معافی نامے کے تحت باہر نہ آئیں. ان کا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ثابت ہو, رول آف لا جس کو یہ کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم, اس کے تحت اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے باہر آئیں تاکہ ان کا ریکارڈ دکھائے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ عمران خان کا آج واضح پیغام ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اسی کی نظر میں آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ عمران خان کو 23 دسمبر کو سزا سنائی جانی تھی القادر کیس میں. 22 دسمبر کو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ وہ کیس کی جو سزا سنانی ہے وہ 6 جنوری کو ہو گئی ہے ڈیٹ. اب 2 دن پہلے ٹی وی کے اوپر ہمیں 1-2 دن پہلے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں لائرز کو نہیں پتا تھا, عمران خان کو نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن ٹی وی کے کسی اینکر یا کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیس کی سزا نہیں سنائی جائے گی. عمران خان نے آج اس پہ بھی واضح ایک میسج بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اس کو اگر آپ ڈیلے کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ میری گردن پہ آپ تلوار لٹکا رہے ہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ سزا سنائیں, آپ سزا سنائیں جس طرح آپ نے عدت کیس پہ سزا سنائی. آپ اس پہ اسی طرح ہی سزا سنائیں جس طرح آپ نے سائفر پہ سنائی. اور آپ اگر اس پہ سزا سنانا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سزا سنائیں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کیا کیس تھا. کیونکہ آج ابھی تو یہ جیل کورٹ کے اندر ہے, یہ جب کیس کی سزا آپ سنائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس قسم کا کیس بنایا تھا القادر کا. آپ لوگوں کے دنیا کے آگے, پاکستان میں کیا دنیا کے آگے اس کا مذاق بنے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پہ سزا سنائی جائے تاکہ اس کے بعد ہمارے لائرز اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں گے اس کیس کو. تو یہ غلط فہمی میں نہ رہیں
نہ حکومت نہ جو یہ رابطہ کروا رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی چیز کا ڈر ہے کہ اب القادر میں کیس کی سزا میں سے ان کو بری کر دیں. یہ ناجائز کیس ہے. یہ ایک چیریٹی کا ادارہ ہے القادر جس کے اندر مفت بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ عمران خان کا جرم ہے وہ اس جرم کو قبول کرنے کو تیار ہیں اور اس پہ آپ ضرور سزا سنا دیں. یہ عمران خان کا پیغام تھا. دوسرا عمران خان نے کہا صرف 2 باتیں آج وہ کرنا چاہتے تھے. دوسرا ان کو بہت تکلیف ہے 26 نومبر کی جن کی شہادتیں ہوئیں ان کی بہت تکلیف ہے. جو ابھی ملٹری جیل سے نکل کر آئے ان کو ہم نے ایک بچے کا بتایا وزیر کیا نام ہے اس کا علی وزیر کا کہ ہم نے ان کی تصویریں دیکھی. لائرز نے بھی بتایا ہم نے بھی بتایا سلمان راجہ نے بھی بتایا کہ کس حالت میں وہ اس کو چارپائی کے اوپر نکال کے لے کر آئے اور کس حالت میں اس کے ان پہ کیا تشدد کیا گیا ہوگا جو اس حالت میں وہ بیچارے بچے نکل کر آ رہے ہیں. اس کی عمران خان کو بڑی تکلیف تھی سن کر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس وقت تک لاپتہ ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہی. انہوں نے سخت ہدایت بھیجی ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی کہ آپ بتائیں کہ کتنے ہمارے لوگ لاپتہ ہیں. آپ بتائیں کہ یہ کدھر ہیں. آپ ان کی تصویریں شائع کریں. لوگ ڈرے ہوئے ہیں. پنجاب کا تو پتہ ہے کہ ڈرے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اگر کوئی لوگ مسنگ ہیں آپ ان کا ہمیں بتائیں لوگوں کو بتائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 26 نومبر کو ہوا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ نہ بھولیں گے اور نہ بھولنے دیں گے. اور یہ جو 26 کو لوگوں کے اوپر سنائپر سے فائرنگ ہوئی ہے پھر رات کو پورا آپریشن کیا گیا ہے اس کا کسی کو تو جواب دینا پڑے گا کہ بے گناہ لوگوں پہ جو احتجاج پرامن احتجاج کرنے آئے تھے جو اپنا حق آئینی حق استعمال کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا. اور یہ اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بات کبھی نہیں بیٹھنی چاہیے کہ کسی کو یہ لوگوں کی سوچ سے نہیں باہر جانا چاہیے کہ آج اگر یہ ظلم ہو سکتا ہے. کل ہمارے ساتھ پہلے جب 9 مئی ہوا تھا اس وقت 12 یا 16 لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں تو لوگ اس وقت ڈرے ہوئے تھے اور کوئی آواز نہیں اٹھ سکی تھی کیونکہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا تھا. لیکن 26 نومبر کے بعد یہ حالات نہیں ہیں. ہم آواز اٹھائیں گے. ہم نے بہت مشکلات دیکھی عمران خان نے کہا لیکن اب وہ وقت نہیں ہے. اب ہم اس چیز سے نہیں ڈریں گے اور انشاءاللہ 26 نومبر کو کوئی نہیں بھولے گا. یہ عمران خان کا پیغام تھا. میں نے آج آپ کو دے دیا ہے. مہربانی.